بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد اس نے پہلے کی طرح مجھ سے بہت پوچھا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا ہے، لیکن میں نے نہ بتایا۔ البتہ اسے یہ بتا دیا کہ ایک آدمی نے مجھے راستے میں روک لیا تھا اور اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں نے دیکھا کہ احمد علی کچھ زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے مزید تفصیلات پوچھنے لگا۔ میں نے اسے ابھی بتایا نہیں تھا کہ اس کا ریوالور اور گولیاں میرے پاس ہیں۔ میرا خیال ہے وہ رہزن تھے۔ میں نے کہا اچھا ہوا کہ ایک ہی میرے سامنے آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے منہ سے سیٹی بجائی تھی، لیکن کوئی نہ آیا۔ ہو سکتا ہے وہ رہزن نہ ہو۔ احمد علی نے کہا وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا کوئی پولیس افیسر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں تھا کہ سب انسپیکٹر صاحب نے کیا کہا تھا؟ کسی انسپیکٹر نے بن مندر کا راز معلوم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ یہ وہی نہ ہو؟ احمد علی، میں نے اسے کسی اور ہی لہجے میں کہا، تم نے میری دوستی کا دعویٰ کیا ہے، تم میرے رازداں ہو۔ وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ دوستی کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بات ہی کچھ ایسی ہے، میں نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کہنا چھوڑ دو۔ بھول جاؤ کہ میں ASI ہوں اور تم ہیڈ کانسٹیبل ہو۔ تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایک راز دینا چاہتا ہوں۔ تم راز دو، اس نے کہا، پھر میری دوستی دیکھنا۔ وہ انسپیکٹر تھا یا کوئی رہزن؟ اس کا ریوالور میرے پاس ہے، میں نے کہا، اور اس کی بیلٹ سے میں گولیاں بھی نکال لایا ہوں۔ میں نے ریوالور اور گولیاں اسے دکھا کر اپنے بستر کے نیچے رکھ دیں۔ احمد علی نے بڑی زور سے کہا لگایا اور کچھ دیر ہنستا ہی رہا۔ خانو بھائی، اس نے کہا، تم پر روحیں اور پریاں کیوں نہ عاشق ہوں؟ تم میں یہی خوبی ہے جو انگریزوں کو نظر آ گئی تھی، اور اس سادھو کو بھی تمہاری یہی خوبی نظر آئی ہے۔ اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، اس ریوالور کو اپنے ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے رکھ دو، اور گولیاں بھی، ہمیں ریوالور کی ضرورت ہے۔ اس نے میری ران پر ہاتھ مار کر کہا، بن مندر کا راز تمہارے بغیر کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں۔ اب بتاؤ، وہ سادھو ملا تھا؟ میں نے جھوٹ بولا۔ کیا کہتا تھا؟ اس نے مجھے اپنا چیلا بنا لیا ہے۔ میں نے کہا، کہتا ہے کہ تمہیں تو میں وہ چیز دوں گا کہ پتھر کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا ہو جائے گا۔ میں نے اس سے اصل بات تو چھپا لی، لیکن مجھے اپنے دل میں چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے راز کو اپنے سینے میں رکھتے مجھے پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ میں کسی کو ہمراز اور غم خوار بنانا چاہتا تھا۔ کسی سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ حقیقت ہے تو میں اس حقیقت کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا، مگر میں کسی کو ہمراز نہیں بنا سکتا تھا۔ احمد علی تھانے چلا گیا۔ میں نے بھی وردی پہنی اور تھانے گیا۔ میرا دماغ حاضر نہیں تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے چہرے پر ابھی تک سانپوں کی ملکہ کے بال اڑ رہے ہوں۔ اس کے جسم کی ہلکی ہلکی بو میری ناک میں تر و تازہ تھی۔ تھانے تک جاتے جاتے میں نے دوبارہ محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ لگی چل رہی ہے۔ میں جب تھانے کے برآمدے میں پہنچا تو میں خود فراموشی کے عالم میں تھا۔ سب انسپیکٹر شمس الحق اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کسی کیس کے متعلق بتانے ہی لگا تھا کہ ایک پولیس انسپیکٹر دفتر میں داخل ہوا۔ شمس الحق اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی اٹھا۔ یہ ہیں بھائی انسپیکٹر منصور الحق۔ شمس الحق نے میرے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کانفرنس میں انہوں نے اپنے آپ کو بن مندر کے متعلق معلوم کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے انسپیکٹر منصور کا چہرہ دیکھا۔ اس کا رنگ بنگالیوں کی طرح سانولا تھا، نقش و نگار کے لحاظ سے خوبرو، اور اس کا جسم چست تھا۔ اس کی ایک آنکھ کے نیچے نیلے رنگ کا ابھار تھا۔ یہ چوٹ کا نشان تھا۔ شمس بھائی، انسپیکٹر منصور نے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارا علاقہ تو بہت خطرناک ہے۔ میں رات کو پہلی بار اپنی نئی مہم پر نکلا تھا اور پہلی بار ہی مار کھا گیا۔ میرے 2 کانسٹیبل مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے گئے تھے، ریوالور بھی گیا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ شمس الحق نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس سے زیادہ حیرت زدگی کا اظہار کیا۔ انسپیکٹر منصور نے مجھے اٹھنے کو کہا۔ میں اٹھا تو اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مجھے بیٹھ جانے کو کہا۔ گھبراہٹ سے میرا دل اچھلنے لگا۔ وہ اس جسامت کا آدمی تھا، انسپیکٹر منصور نے
کہا۔ وہ بنگالی نہیں تھا، میں دیہاتی لباس میں تھا۔ میں مندر سے کچھ دور تک گیا، وہاں سے بنسری اور گھنٹی کی آواز آ رہی تھی، کوئی بڑا ہی روح افزا نغمہ بجا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ پر کچھ اور ہی تاثر طاری ہو گیا۔ میں 2 کانسٹیبلوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، انہیں کہا تھا کہ وہ دور دور رہیں اور اگر کوئی مشکوک آدمی کہیں بھی نظر آئے اسے روک لیں اور منہ سے سیٹی بجائیں۔ میں آگے نہیں گیا، یہ کام تم جانتے ہو وقت اور صبر چاہتا ہے۔ میں کچھ دیر چھپ کر دیکھتا رہا، ہلکی ہلکی روشنی بھی نظر آئی تھی لیکن اور کچھ نہ دکھائی دیا۔ وہاں سے ہٹ کر میں دوسری طرف چلا گیا، مجھے ایک آدمی سیاہ سائے کی طرح دکھائی دیا، وہ جا رہا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے وہ مندر سے آیا تھا۔ میں نے اسے مندر میں سے نکلتے نہیں دیکھا تھا، میں نے دبے پاؤں چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کیا۔ اسے شک ہو گیا اس کا تعاقب ہو رہا ہے، وہ رکا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چل پڑا۔ میں نے اس کا قد بد دیکھا، وہ بنگالی نہیں لگتا تھا، اندھیرے میں اس کا چہرہ تو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پل سے گزر گیا، میں کچھ دیر بعد پل سے گزرا، آگے جنگل تھا، میں جنگل میں داخل ہو گیا اور وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ شمس الحق کو سنائیں اور اس کے منہ پر میرا پہلا جو گونسا جس طرح پڑا تھا وہ سنایا۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو بلانے کے لیے منہ سے سیٹی بجائی لیکن وہ کہیں دور تھے۔ اس نے کہا، ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کی بلند آوازوں میں میری سیٹی کی آواز دب گئی۔ میں اس کے دوسرے گونسے سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو دونوں کانسٹیبل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا ریوالور دیکھا، غائب تھا۔ میری کمر سے بیلٹ بھی غائب تھی، بیلٹ تو مل گئی، اس سے گولیاں نکال لی گئی تھیں۔ ریوالور کی تلاش بیکار سمجھی، گولیاں غائب تھیں تو ریوالور کا غائب ہونا یقینی تھا۔ میں نے ساتھ والے تھانے کے علاقے کی ایک چوکی میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے۔ اپنے ساتھ جو 2 کانسٹیبل لایا ہوں وہ بڑے دلیر ہندو راجپوت ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں لیکن وہ بر وقت نہ پہنچ سکے۔ اب تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ تمہارا علاقہ ہے، تمہارے علاقے میں تو بڑے خطرناک مجرم موجود ہیں اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ اوہ خدا کے بندے، سب انسپیکٹر شمس الحق نے ہاتھ جوڑ کر اور ہنستے ہوئے کہا، کہیں میرے خلاف رپورٹ نہ لکھ دینا۔ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ میرے علاقے میں اس محمد خان جتنی جسامت کا کوئی ڈاکو یا رہزن موجود ہے، معلوم نہیں کون تھا۔ میں تمہاری رپورٹ نہیں کروں گا، انسپیکٹر منصور نے کہا، مجھے تمہاری اور تمہارے تھانے کی نفری کی مدد درکار ہوگی۔ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین معلوم ہوتا ہے۔ وہ آدمی مندر سے ہی نکلا تھا، بنسری اور گھنٹیاں بھی مندر میں ہی بج رہی تھیں۔ میں تو یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، مجھے اس جوان کی ضرورت ہے، یہ تمہیں شیر مل گیا ہے، کیوں خان میرا ساتھ دو گے؟ وہ تو مسکرا رہا تھا لیکن مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس کا ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ میں اسے اپنے راز میں شریک کرتا اور میں ان روحوں سے دشمنی مول لیتا۔ بہرحال میں نے انسپیکٹر منصور سے کہا کہ میں اس کا پورا ساتھ دوں گا۔ منصور بھائی، شمس الحق نے اسے کہا، کن سکیموں میں پڑ گئے ہو؟ کچھ نفری ساتھ لو اور کسی رات مندر پر چھاپا مارو، وہاں جو بھی ملے اسے میرے تھانے میں لے آؤ۔ ہمارے انگریز بادشاہ کو صرف یہ غم کھا رہا ہے کہ وہاں اس کی ریل گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے بم بن رہے ہیں۔ انگریز اپنی بادشاہی کو بچانے کی فکر میں ہے اور میں کسی اور فکر میں ہوں۔ انسپیکٹر منصور نے کہا، مجھے انگریزوں کی بادشاہی کا اتنا ہی خیال ہے کہ میں نے کسی مجرم کو پکڑ لیا تو مجھے انعام اور ترقی ملے گی۔ مجھے دراصل غم اپنے مذہب کا ہے۔ ہم مسلمان ہیں شمس بھائی، ہمیں ایک انگریز نے کہا ہے کہ وہاں اگر کوئی مذہبی فرقہ بن رہا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے۔ سب سے پہلے انہی مسلمانوں کو نئے فرقے کے جال میں پھانسا جائے گا۔ میں ایک ڈیوٹی اپنے محکمے کی کروں گا اور دوسرا فرض اپنے مذہب کا ہے جس سے میں نظریں نہیں پھیر سکتا۔ میں انسپیکٹر منصور کی بات توجہ سے سن رہا تھا لیکن میری مذہبی غیرت پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میری بے حسی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے اپنے دل سے مذہب کو اتار دیا تھا اور دوسری وجہ یہ مجھے یقین تھا کہ انسپیکٹر منصور غلط کہہ رہا ہے۔ وہاں کوئی فرقہ نہیں بن رہا تھا، وہاں روحیں رہتی تھیں، وہاں سانپ رہتے تھے جو انسانوں کے روپ میں آ جاتے تھے۔ میں انسپیکٹر منصور کو بتا نہیں سکتا تھا کہ مندر میں کیا ہے۔ مجھے اس پر رحم آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس انسپیکٹر کی زندگی کے
کتنے دن باقی ہیں؟ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی چکر ہے، انسپیکٹر منصور کہہ رہا تھا۔ مجھے چٹاگانگ سے بھی خبر ملی ہے اور مجھے کچھ اور اشارے بھی ملے ہیں۔ میں وہاں چھاپا مار سکتا ہوں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ چھاپے کے وقت وہاں کوئی بھی نہ ہوا تو یہ لوگ جو کوئی بھی ہیں چکنے ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ میں ذرا دیکھ لوں کہ وہاں ہے کیا اور گروہ کے ساتھ سارے یا زیادہ تر آدمی وہاں کس وقت موجود ہوتے ہیں۔ تم سرکاری ریوالور کھو بیٹھے ہو، شمس الحق نے کہا۔ اس کا کیا کرو گے؟ میں ابھی اس کی رپورٹ نہیں کروں گا، انسپیکٹر منصور نے جواب دیا۔ چوکی سے دوسرا ریوالور لے لوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور شمس الحق سے کہا، آج رات میں محمد خان کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے حکم تو لے رکھا ہے کہ میں جس تھانے سے بھی مدد مانگوں مجھے مدد دی جائے گی۔ اگر تم مزید حکم لینا چاہتے ہو تو ہیڈ کوارٹر سے لے سکتے ہو۔ مزید حکم کی ضرورت نہیں، شمس الحق نے کہا اور مجھے حکم دیا۔ تم تیار رہنا محمد خان، انسپیکٹر منصور تمہیں باقی احکام دیں گے۔ مجھے حکم ماننا تھا اور یہ بھی سوچنا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے حکم مل گیا کہ انسپیکٹر منصور الحسن کے ساتھ اس چوکی پر چلا جاؤں جسے اس نے بان مندر کی جاسوسی کے لیے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ میں تو اسی وقت سے خوف سے کانپ رہا تھا جب انسپیکٹر منصور نے میرے انچارج سب انسپیکٹر شمس الحق سے کہا تھا کہ وہ مجھے اس مہم میں اپنے ساتھ رکھے گا۔ اگر بان مندر میں انسان ہوتے اور وہ بڑے خطرناک ڈاکو، قزاق اور قاتل ہوتے تو میں ذرا سا بھی خوف اور خطرہ محسوس نہ کرتا۔ خدا نے میرا دل بڑا مضبوط بنایا تھا۔ میں انگریزوں کو اپنی دلیری سے حیران کر دیتا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ معاملہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ بان مندر کے باسی زندہ انسان نہیں تھے، وہ سینکڑوں سال پہلے زندہ تھے۔ اب وہ کسی اور روپ میں دنیا میں آئے تھے، میں بھی انہی میں سے تھا۔ سانپو کی ملکہ نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ میں 600 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا اور اس ملکہ کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق تھا۔ اس نے ابھی مجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ تعلق کیسا تھا۔ کہتی تھی کہ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ وہ مجھے آزما رہی تھی، میرا امتحان لے رہی تھی۔ وہ شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دنیا کے لوبھ اور لالچ میں اسے دھوکہ تو نہیں دوں گا۔ میں بے شک دلیر اور طاقتور تھا، لیکن کسی مرے ہوئے کی روح یا بھوت پریت کو میں دھوکہ دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں یہ دلیری نہیں تھی۔ اب مجھے ان روحوں کے مسکن یا آشیانے کا راز معلوم کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ میں اپنے افسروں کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میں اس راز سے واقف ہی نہیں بلکہ اس راز کا ایک حصہ ہوں۔ میں خوف سے مرا جا رہا تھا کہ میں ان روحوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یہ خیال بھی آیا کہ بنگال ہی سے بھاگ جاؤں اور اپنے گاؤں جا کر ایک بزدل اور مرے انسان کی طرح کھیتی باڑی کروں، لیکن میں اپنے دل اور دماغ پر کسی کا پنجہ محسوس کر رہا تھا، جیسے میں کسی اور کے قبضے میں آ گیا ہوں اور اب میں آزادی سے اپنے متعلق کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا ہمراز اسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ تھا۔ پورے راز سے تو وہ بھی واقف نہیں تھا، لیکن اتنا تو جانتا تھا کہ میں بان مندر میں جاتا ہوں اور وہاں کے ایک سادھو کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے مشورہ لیا کہ اب میں کیا کروں۔ پہلے تو اس نے بھی مشورہ دیا کہ میں بھاگ جاؤں اور بان مندر میں چلا جاؤں، لیکن خود ہی کہنے لگا کہ انسپیکٹر منصور اور سب انسپیکٹر شمس الحق کو شک ہو جائے گا۔ ہم کچھ دیر اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہے۔ احمد علی کو خدا نے عقل اور سوجھ بوجھ بہت دی تھی۔ مت ڈرو، اس نے آخر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، انسپیکٹر منصور کے ساتھ چلے جاؤ اور اسے پکڑوا دو، اسے مروا دو۔ انگریز افسروں کو پتہ چل جائے گا کہ بان مندر میں بدروحیں رہتی ہیں۔ احمد علی نے مجھے ایک ترکیب بتائی جو مجھے اچھی لگی۔ سچ پوچھئے تو میں سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میرے لیے احمد علی سوچتا تھا۔ احمد علی، میں نے کہا، اس سوال کا جواب شاید تمہاری عقل بھی نہ دے سکے گی کہ وہ اگر روحیں ہیں یا بدروحیں ہیں یا بھوت پریت ہیں تو وہ انسپیکٹر منصور کو خود ہی کیوں نہیں پکڑ لیتے، اسے خود ہی کیوں نہیں مار ڈالتے۔ ایسا کام وہ مجھ سے کیوں کروائیں گے؟ تم بہت سیدھے آدمی ہو، احمد علی نے کہا۔ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں کہ بان مندر کے باسی تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ تم انسپیکٹر منصور کے ساتھ جاؤ اور اسے
سے धोखा दो। बन मंदिर से तुम्हें जो हुक्म मिला है वो पूरा करो, इनकी हर बात मानो, मत डरो, और वो रिवॉल्वर मुझे दे दो जो तुमने इंस्पेक्टर मंसूर से छीना था। तुम उसके साथ जा रहे हो, रिवॉल्वर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए, यहाँ भी नहीं रहना चाहिए, पकड़े जाने का खतरा है। उसने मेरा दिल मजबूत कर दिया। उसने जो तरकीब बताई थी वो उसी की अकल सोच सकती थी। मैंने उसे इंस्पेक्टर मंसूर का रिवॉल्वर और गोलियां दे दी। मैं इंस्पेक्टर मंसूरुल हसन की चौकी में चला गया। मेरे पास अपना सरकारी रिवॉल्वर और गोलियां थीं। ये चौकी 7 वाले थाने की थी। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर मंसूर बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और अपनी ड्यूटी के मामले में बहुत सख्त था। मैंने उसमें जो खास बात देखी वो ये थी कि वो अपने मुसलमान होने पर फख्र करता था और इस्लाम की जितनी मोहब्बत उसके दिल में देखी वो मैंने मस्जिदों के मौलवियों में भी नहीं देखी। वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि वो उसी शाम अपनी महम पर रवाना होना चाहता है। मैंने उसे बताया कि मैं हुक्म का मुंतजर हूँ। उसने मुझे बताया कि 4 कांस्टेबल बगैर वर्दी साथ होंगे। इनमें 2 मुसलमान थे और 2 हिंदू। हम सब को बंगाली के देहाती लिबास में जाना था। सूरज गुरूब होने के 1.5 घंटे बाद हम 6 आदमी, इंस्पेक्टर मंसूर, 4 कांस्टेबल और मैं चौकी से निकले। हम सब ने कपड़ों के अंदर गोलियों से भरे हुए रिवॉल्वर कमर से बांध रखे थे। एक एक थैली फालतू गोलियों की हर एक के पास थी। इंस्पेक्टर मंसूर और मेरे पास लंबे चाकू भी थे। हर एक कांस्टेबल के पास एक एक दा था। ये बंगाल का खास हथियार है जिसे आप टेढ़ा खंजर भी कह सकते हैं। बंगाली आज भी इस हथियार के इस्तेमाल की महारत रखते हैं। हमें कश्ती में जाना था। बंगाल में ज्यादातर सफर दरियाओं और नदियों के जरिए कश्तियों में किया जाता था। पुलिस के कांस्टेबलों को कश्ती रानी और बाज को बादबानी कश्तियां चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारे साथ जो कांस्टेबल थे वो बादबानी कश्ती को काबू में रख सकते थे। खच्चरों या घोड़ों का इंतजाम भी मौजूद था। वो घोड़ों का ही जमाना था, लेकिन हम बन मंदिर के करीब जाकर खामोशी बरकरार रखना जरूरी समझते थे। खच्चरों और घोड़ों को खामोश नहीं रखा जा सकता था। इस चौकी से बन मंदिर तक का फासला 10-12 मील था, जो बहुत दुश्वार गुजार था। रास्ते में 3 बड़ी नदियां थी। बांसों का इतना घना जंगल भी रास्ते में आता था जिसमें से घोड़े गुजारना नामुमकिन था। हमारी कश्ती आम पतन से दूर बंधी हुई थी। हम इसमें सवार हुए। बादबान खोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें नदी के रुख की तरफ जाना था। कश्ती खासी बड़ी थी। मैं और इंस्पेक्टर मंसूर कांस्टेबलों से दूर कश्ती के आगे वाले सिरे पर बैठ गए और कश्ती बहने लगी। मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने मुझसे पूछा, तुम बंगाल पुलिस में क्यों भर्ती हुए थे? पैसा कमाने के लिए, मैंने जवाब दिया। और मैंने बंगाल के जादू की बहुत कहानियां सुनी थी। तुम जादू सीख कर जादू के जोर से पैसा कमाना चाहते हो। मैं इस शख्स के सामने बेवकूफ सा लगता था। मैंने सर हिला दिया। उसने कुछ ऐसी बातें की कि मुझे अपने बाप के कत्ल की सारी कहानी सुनानी पड़ी। मैंने उसे साफ अल्फाज में बता दिया कि मैं समझता हूँ कि दौलत है तो कानून अपना है, दौलत एक ताकत है। मैं इतनी दौलत लेकर बंगाल से जाऊंगा कि किसी को कत्ल करूं तो गिरफ्तार न हो सकूं। दिमाग ठिकाने रखो मोहम्मद खान, उसने कहा। बाप को भूल जाओ, तुमने शादी कर ली है? हाँ, मैंने जवाब दिया। एक बच्चा भी है, मेरी गैर हाजिरी में पैदा हुआ है। उनके लिए जिंदा रहो और उनके लिए कमाओ। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, इनका मुस्तकबिल तबाह न करो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने झुंझलाकर पूछा, मैं ज्यादा कमाई किस तरह कर सकता हूँ? रिश्वत लूं, डाकुओं का साथ दूं और उनसे हिस्सा वसूल करूं? मारे जाओगे, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। दयानतदारी से कमाओ, अपनी दिलेरी दिखाकर कमाओ। अंग्रेज अफसरों को कुछ करके खुश करो, तरक्की मिलेगी, इनाम मिलेगा। उसने मुझे मेरी बीवी और मेरा बच्चा याद दिलाया, लेकिन मुझ में इतना ही एहसास बाकी रह गया था कि मैं किसी का खावंद और किसी का बाप हूँ। इससे ज्यादा मेरे अंदर कोई और जज्बा पैदा न हुआ। मैं इंस्पेक्टर मंसूर की बातें सुन रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन इस तरह जैसे उन बातों के साथ मेरा कोई ताल्लुक न हो। कभी ऐसे लगता जैसे वो नदी के उस किनारे खड़ा अपने आप के साथ बातें कर रहा हो और मैं इस किनारे खड़ा सुन रहा हूँ। मुझ पर भूत प्रेत का कब्जा हो चुका था। मैंने इस कब्जे को इसलिए तस्लीम कर लिया था कि मैंने सुना था कि इंसान पर भूत प्रेत का कब्जा हो जाता है। मैंने गांव में इस पुरअसरार कब्जे में आए हुए इंसान देखे थे और इन्हें इस कब्जे से आजाद कराने
والے پیر فقیر اور عامل بھی دیکھے تھے۔ بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کسی زمانے میں کسی نے اپنے وہم کو حقیقت کہہ دیا تھا۔ وہم اتنا پیچیدہ اور پختہ تھا کہ لوگوں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے حقیقت سمجھ لیا۔ ان کے بعد آنے والوں نے اسے اٹل حقیقت کہا اور ہم سب ایک ایسی حقیقت کے قبضے میں آ گئے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اپنی وہ خواہشیں جو ہم پوری نہیں کر سکتے اور جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھوت پریت بن کر ہم پر قابض ہو جاتی ہیں۔ یہ فلسفہ آج لکھ رہا ہوں جب میں اس وقت سے بہت آگے نکل آیا ہوں جب میں یہ فلسفہ نہیں جانتا تھا۔ وہ وقت افق پر دور ہی دور جاتے اور نظروں سے اوجھل ہوتے ایک قافلے کی طرح چھوٹے چھوٹے سیاہ سایوں کی طرح رینگتا نظر آ رہا ہے۔ جیسے میں اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا اور بھٹکتا، لڑکھڑاتا، ڈگمگاتا اس منزل پر آ گرا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔